اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 169 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 5واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر اہل ایمان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ تم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام، تاکہ حرام حلال کی تمیز جو ہے انسان کو آئے اور وہ حلال کھائے۔ جب حلال کھائے، اپنی محنت سے کمائے، تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ رزق حلال اور دعا کا قبول ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پہ شیطان کے وصف بتائے کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں کھانے پینے کے ذریعے حرام کھلائے گا تاکہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو اس آیت میں شیطان کے وصف بیان ہوئے اور تاکید کے ساتھ بیان ہوئے۔ روان ترجمہ سنیے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تم کو برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جس چیز کا تمہیں علم نہیں۔ شیطان کے بنیادی وصف جو ہے قرآن مجید نے یہاں بیان کی ہے، جہاں اسے یہ کہا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، تم اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوصاف تو بتانے چاہیے، اس کے جو شرارتیں ہیں ان کی وہ تو بتانے چاہیے، تو وہ بتائی ہیں قرآن مجید میں، اور تاکید کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے۔ بھئی ہمیں تو نہیں حکم دیتا، دیکھیں نا، حکم کے اعتبار سے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے حکم دیتا ہے، تو کوئی بھی عمل حکم کے بغیر سرزد نہیں۔ کبھی والد حکم دے رہا ہوتا ہے، کبھی والدہ حکم دے رہی ہوتی ہے، کبھی استاد حکم دے رہا ہوتا ہے، کبھی کسی دوست نے وعدہ لے لیا وہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ تو حکم کے بغیر کوئی عمل سرزد نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید وہ جو حکم دینے والا ہے اس کو قرآن نے پہلے پارے میں بیان کیا، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے بہت برا ہے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ جو تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو تو تم اپنے نفس کا کہا مان رہے ہوتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور وہ جو حکم دے رہا ہے تمہارا نفس، تمہاری مرضی، اس پر تم زندگی گزار رہے ہو، اور وہ بہت بری ہے۔ تو شیطان چونکہ مرضی انسان کی اور اس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، اس کا مسکن ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے وہی لفظ یہاں اختیار کیا تو وہ تم کو حکم دیتا ہے، حالانکہ نہ نظر آتا ہے نہ حکم دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ خواہ انسان کا اپنا نفس ہی اس کو حکم دے رہا ہو، اس کی مرضی اس کو حکم دے رہی ہو، اگر اس کی مرضی ہے تو پھر شیطان کی مرضی ہے، انسان کی اپنی مرضی تو ہے نہیں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی دکاندار کسی گاہک سے اپنی مرضی سے پیسے نہیں کھا سکتا، اور کوئی گاہک اپنی مرضی سے دکاندار کو پیسے نہیں دے سکتا۔ دکاندار گاہک کی مرضی سے پیسے لے گا اور گاہک جو ہے وہ دکاندار کی مرضی، تو انسان کی مرضی ہے کیا؟ ہاں، اگر وہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے تو کیا ہی اس کے کہنے، ورنہ ظاہر بات ہے دنیا کے پیچھے لگا ہوگا۔ تو جیسے انسان کی مرضی پر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک قسم کا وعدہ پورا کر رہا ہو، کوئی کسی شخص نے کسی سے وعدہ کر لیا ہو تو پورا نہیں کرتا، بالکل جیسے ہم کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ شیطان ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے تم، اور یہ جو آیت بیان ہوئی ہے یہ شیطان کے کرتوت بیان ہوئے، بس بیان بسوئی برائی کا، برائی نظر آتی ہے، گالی نکال دی ہے، اس سے برا کام کیا ہے، اس سے لڑائی کی ہے، اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اس نے شرک کیا ہے،
تو یہ 3-4 کام وہ گالیاں دیتا ہے، یہ ساری برائی کے کام، اور یہ شیطان کے وصف ہیں۔ ایک شخص راستے میں چلتے ہوئے پانی سے پھسلا اور باقیوں نے ٹھٹھا ہنسی مذاق شروع کر دی، تو یہ بھی وہ شیطان کا عمل ہے۔ یہاں تک ہر سطح پر شیطان جو ہے انسان کو اکسا رہا ہے، تو تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا۔ یہ فحاشی کیا ہے؟ فحاشی ہے کہ آپ بازار میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا خواتین چلتی پھرتی ہیں، ان کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے، وہ کیسے لباس پہنے ہوئے، آدمی تو مشکل ہوگا، لیکن کسی نے کوئی برائی دیکھی اور اس نے اس کو ذکر نہیں کیا، گویا اس نے اپنا گواہ نہیں بنایا، اور اگر اس نے اس کا ذکر کیا تو اپنا گواہ بنا لیا، اور وہی چیز تو اصل پھیلی، اس میں کچھ لذت تھی، اور بس اس لذت کی بنیاد پر اس نے اس واقعے کو ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ تھی، جس نے سنا آگے بیان کی۔ آج یہ جو سوشل میڈیا ہے جس میں یہ فحاشی ہے، کسی نے سنی آگے کلک کی اور آگے پہنچا دی، تو وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کوئی شخص برائی کر رہا ہے۔ ہاں اللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، اور ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان اس کے سر سے نکل کر منڈلا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ جو تاش کھیلنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہنا یا ان کو کوئی واز کرنا، جب کوئی شخص کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو اس برائی سے نکلنے دیں، پھر اچھائی داخل ہوگی۔ جب وہ اس برے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف۔ اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں تو اللہ نے نیکی لکھی، اور برائی کرنے کے بعد اسے بعد میں سوچ آ گئی اور اس نے اس کی توبہ کر لی، اس کی معافی مانگ لی، تو پہلا جو برائیاں وہ نہیں لکھی جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت دیکھیے۔ تو یہاں جو فحاشی کا ذکر ہے یہ بھی شیطان کے وصفوں میں سے، وہ اس فحاشی کو بناتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو شیطان کی ضرورت پڑی یا شیطان کو انسان کی ضرورت پڑی، آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ شیطان کو انسان کی ضرورت پڑی، کیونکہ شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا جاؤ۔ اب اس کی کیا مرضی ہے کہ جتنے انسان دنیا میں بسنے والے ہیں ان کو میں گمراہ کروا کے جہنم میں لے جاؤں۔ اس نے صاحب کہا کہ دیکھو یا اللہ کو کہا کہ میں اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے جاؤں گا۔ تو اس اینگل سے دیکھیے شیطان کے وصفوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور تیسری بات بیان ہوئی ہے فان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم بات کہو اور اللہ پر منسوب کر دو۔ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ کرے گا فکر نہ کرے، انشاءاللہ کہہ دیا ٹھیک ہے، جان چھوڑ گئی۔ جو عمل برے ہوئے سارے اللہ پہ ڈال دیے، اللہ کو اس سے ہی منظور تھا۔ تو یہ چیز جو اللہ پر منسوب کرنا ہے، ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں ثواب اور برکت کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کا لفظ بھی آپ پہلے پارے میں پڑھ کے آئے، تو یہ انشاءاللہ کا لفظ اور دعائیں جو ہے یہ ساری کی ساری امت مسلمہ کا تو عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا دعا کے بغیر نہیں کیا۔ کیا آپ امیجن کرتے ہیں کہ مسجد کی دعا جو مسجد کے دروازے پر آ کے مانگنی ہو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بستر پر ہی وہ دعا مانگنی؟ عمل نہیں کیا تھا۔ بیت الخلاء کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا دروازے پر پہنچ کر مانگی جاتی ہے یا بستر پہ لیٹے مانگی جاتی ہے؟ سواری کی دعا سواری پر بیٹھ کر مانگی جاتی ہے یا گھر میں بیٹھے مانگتے ہیں؟ اور یہ دعاؤں کا سلسلہ اور یہ انشاءاللہ کا سلسلہ یہ مسلمانوں کے لیے یوں سمجھیں جیسے ایک ہتھیار ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کہہ دیا۔ ہاں اگر آپ کا کرنے کا ارادہ ہے اور آپ کام کرنے چلے ہیں، پھر آپ نے اللہ کی مدد مانگی ہے، انشاءاللہ کہا ہے تو اللہ آپ کے کام کو آسان کر دے۔ یہ تو سنت ہے کہنا، اس کا یعنی جیسے السلام علیکم یہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اسی طرح اس کو بھی دیکھیے۔ اس اعتبار سے یہ شیطان کے وصفوں میں ہے کہ کوئی آپ نے کام نہ کرنا ہو اور آپ اللہ پر منسوب کریں، اور جو اللہ کے اختیارات ہیں اس میں تو منہ کھولنا ہی حرام ہے۔ آج بارش بے موسمی بارش ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی، آپ کو کیا پتا؟ تو وہ 5 کام جو سورہ لقمان کے آخر میں بیان ہیں ان کو دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کہاں برسنی ہے، موت کہاں آنی ہے، کل انسان نے کیا کرنا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث بھی ہے۔ تو یہ شیطان کے عمل قرآن مجید نے یہاں بتائے۔
اس کا وصف انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، منہ سے بات نکلنا چاہے جس کو آپ نے سوچا نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر.